پیارے بچوں، آج میں جس نبی کی کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں ان کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا تو صرف سیدنا نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار افراد محفوظ رہے تھے، یا وہ جانور جو کشتی میں بٹھا لیے گئے تھے۔ مطلب یہ کہ بعد کی نسل کشتی میں سوار افراد سے چلی۔ وقت گزرتا گیا، آگے ان کی اولاد ہوئی، پھر ان کی اولاد کی اولاد ہوئی۔ اس طرح بہت سے لوگ دنیا میں پھیل گئے، پھر ان کے قبیلے بن گئے، یعنی وہ الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک نام تھا۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلہ عاد بھی تھا۔ قبیلہ عاد کے لوگوں نے احقاف کے علاقے میں رہائش اختیار کی۔ یہ قبیلہ عاد بہت زیادہ مالدار اور طاقتور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں دی تھیں، ان پر اپنا فضل کیا تھا۔ ان کی زمین بہت زرخیز تھی، اس سے بڑی مقدار میں غلہ حاصل ہوتا تھا، دوسری چیزیں بھی پیدا ہوتی تھیں۔ میٹھے پانی کے چشمے جگہ جگہ موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی تھی، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ ان کے مویشیوں کے لیے خوب گھاس اگتی، جا بجا سرسبز چراگاہیں تھیں۔ ان کی بکریاں اور گائیں خوب دودھ دیتی تھیں۔ اللہ کا ان پر ایک اور بڑا احسان یہ تھا کہ وہ بہت مضبوط جسموں کے مالک تھے، بڑے قداور تھے۔ اپنی طاقت کو وہ خود بھی محسوس کرتے تھے اور اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم سے طاقتور بھلا کون ہے۔ بات تھی بھی یہی، کیونکہ وہ دراز قد اور نہایت زوراور تھے۔ ان حالات میں ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بلند و بالا محلات بنا لیے تھے۔ یہ محلات انہوں نے رہنے کے لیے نہیں بلکہ فخر و غرور اور اپنی طاقت کے اظہار کے لیے بنائے تھے۔ خود وہ خیموں میں رہتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطول کھیل تماشا نشان لگا رہے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو؟ گویا تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بے رحمی کے ساتھ ہاتھ ڈالتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی مال سے، اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ مطلب یہ کہ طرح طرح کی نعمتیں انہیں حاصل تھیں، مال و دولت بہت زیادہ تھا، جسمانی طاقت ان میں بے پناہ تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ ان سب میں جو سب سے بری عادت تھی وہ تھی شرک کی۔ وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، انہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، وہ انہی سے مدد مانگتے تھے۔ ان میں اپنی طاقت کا ایسا غرور بیٹھا ہوا تھا کہ زمین میں فساد کرنے لگے، دوسرے قبیلوں پر ظلم ڈھانے لگے اور ان پہ حملے کرنے لگے۔ ان حالات میں یعنی جب یہ لوگ حد سے گزر گئے، ان کے ظلم کی انتہا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنا نبی بھیجا۔ ان کا نام تھا سیدنا ہود علیہ السلام۔ ان کی سچائی، دیانتداری اور اچھے اخلاق سے سبھی واقف تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، بتوں کی عبادت سے روکا، ان سے فرمایا یہ بت نفع اور نقصان کے مالک ہرگز نہیں، بس ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ میں تم پر کسی قسم کا بھی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تمام جہان کے پروردگار کے پاس ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی باتیں سن کر انہیں بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا، ہم ایک اکیلے معبود کی عبادت کس طرح کر سکتے ہیں؟ ان شریکوں یعنی بتوں کے بغیر اللہ تعالیٰ تک ہم کس طرح رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو اتنی عجیب باتیں پہلے کبھی نہیں سنی، جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، آخر ہم ان کی عبادت کس طرح چھوڑ دیں؟ تو پیارے بچوں، ان کے خیالات کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں؟ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ جواب میں سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں، اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ ان لوگوں نے سیدنا ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی اور زیادہ سرکشی پر اتر آئے اور کہنے لگے، تم دیوانے ہو، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو،
اس لیے انہوں نے تمہیں دیوانے پن میں مبتلا کر دیا۔ تو پیارے بچوں، جب انہوں نے سیدنا ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کون سا عذاب نازل کیا، یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔